بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دائی حلیمہ سعدیہ، فہموں کی کلا بازیاں اس مسئلے میں بھی تقریباً اسی قسم کی ہیں جو حلیمہ سعدیہ کے متعلق سمجھ کے ہیر پھیر کی وجہ سے پیدا ہوئیں۔ آپ کو حلیمہ سعدیہ سے دودھ ملا، حلیمہ یا حلیمہ کی اونٹنی، حلیمہ کی بکریوں، حلیمہ کے شوہر، حلیمہ کے بچوں، بلکہ آخر میں قبیلہ والوں تک کو، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے سے دودھ ملا۔ اس میں واقعہ کیا ہے؟ اس کو سب جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے یا نہیں جاننا چاہتے۔ ملک عرب کہتے ہیں کہ اپنی ماتا سے آدمی آزاد ہو سکتا ہے، لیکن دھرتی ماتا کی غلامی کس کی گردن میں نہیں کہ آدمی کے بچوں کو جو کچھ ملتا ہے زمین کی چھاتی سے ملتا ہے۔ وہ جو کچھ کھاتا ہے، جو کچھ پیتا ہے، جو کچھ پہنتا ہے، جس میں رہتا ہے، حتیٰ کہ جس میں بالآخر دفن ہوتا ہے، زمین اور زمین زادوں کے سوا کوئی اور چیز ہے؟ اس جھوٹ میں سچ کا کتنا حصہ ہے؟ اس کے لیے دیکھو کہ اس واقعی آزادی کی راہ درست کرنے کے لیے وہ اس سرزمین سے اٹھایا جاتا ہے جو ایسی ہر چیز کے پیدا کرنے میں حکیم اور بانج ہے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آدمی انہی پر جی رہا ہے۔ جن چیزوں سے زندگی پیدا ہوتی ہے، عجیب بات ہے کہ ان کی پیدائش کا اس زمین میں امکان نہیں، اور جن سے موت کی پیداوار ہوتی ہے، شاید دنیا کا یہ علاقہ اسی کا جہان ہے، اسی کا مکان ہے۔ جھلسانے والی لو، تپتی ہوئی ریگ، جلے ہوئے گرم پہاڑ، یہ اور اسی قسم کی چیزوں پر اس غیر ذی زرع وادی کی بنیاد ہے، اور انہی تباہیوں سے یہ بن کھیتی کا بیابان آباد ہے، جو باطل پروردگاروں کی بندگی سے مسجود ملائکہ کی ذریت کو رستگاری بخشنے آیا تھا۔ اس کے دعویٰ کا تجربی ثبوت اس شکل میں کس درجہ بے نقاب ہو کر سامنے آیا جب وہ اسی سرزمین سے سر اٹھا کر دنیا کو دعوت دیتا ہے۔ کیا اس کے دعویٰ میں زور اس سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ کشمیر کی گلریز کیاریوں، سوئٹزرلینڈ کی نزہت انگیز وادیوں، شام کے فواکہ خیز باغوں سے عالم کو پکارتا ہے؟ جو نظر آتے ہیں نہیں اپنے، جو ہے اپنا نظر نہیں آتا۔ حضرت امجد۔ ان ملکوں میں جو کچھ نظر آتا ہے، ان سرابی مغالطوں کے چکروں میں گھوم کر کتنے پیاسے پیاس ہی کی حالت میں یہ بڑبڑاتے ہوئے ہمیشہ کے لیے طے نشین ہو گئے کہ جو ان کی ایک انچی آنکھوں میں نہیں ہے وہ واقعہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر محسوسات کی نظر فریبوں کے پھندوں سے ان کی عقل کی گردنیں آزاد ہوتیں تو وہ اسے اپنی آنکھوں میں بھی اسی طرح پاتے جس طرح وہ ان کے باہر پایا جاتا ہے۔ بہرحال جس دیش میں کچھ نہیں تھا، جب اس نے خود اپنی ذات سے اس کی گواہی ادا کی کہ وہاں بھی وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو ان دیشوں میں کسی کو نہیں ملا اور نہ کبھی مل سکتا ہے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہاں کیا کچھ نہیں ہے، کیا اس عینی شہادت کے بعد بھی کوئی کسی دیش کے بندھو یا کسی وطن کے عبد ہونے کا دھوکہ کھا سکتا ہے؟ قریش اور قریش کی حالت، اور جس طرح اس نے خاک اور دھول کے بوجھ سے انسانیت کے سر کو ہلکا کیا، کیا دعویٰ پیش کرنے سے پہلے قدرت نے خود اس کو، اس کے مبارک وجود کو اس کی دلیل نہیں بنایا کہ قوم اور نیشن کے دیوتاؤں کے آگے بھجن گانے والے اور اس کے قدموں پر اس لیے اپنی اور اپنے بچوں کے خون کی یہ سمجھ کر بھیڑ چڑھانے والے کہ قوم کے وجود میں افراد کی ضمانت مستور ہے، یہ لوگ قومی اور انفرادی بقا ہی نہیں بلکہ سرے سے بقا ہی کے راز سے جاہل ہیں۔ دیکھو جس طرح وہ ایسے ملک میں پیدا ہوا تھا جس میں کچھ نہیں تھا، اس طرح یہ قدرت ہی کی طرف کی بات تھی کہ جس قوم میں وہ پیدا ہوا اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کا دماغ، اس کا دل، اس کی طبیعت اپنی قوم سے کیا لیتی جب کہ خود انہی کے پاس کچھ نہ تھا۔ اگر کچھ تھا بھی تو جو باہر کا حال تھا وہی ان کے اندر کی بھی کیفیت تھی، بلکہ شاید ان کے دل ان کے پہاڑوں سے زیادہ سخت، ان کے دماغ ان کے میدانوں سے زیادہ چٹیل تھے۔ ان میں ان کی صحبتوں میں رہنے والوں کے
اندر سنوار سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا تھا، ابھرنے سے زیادہ ان میں پلنے والے ٹھٹرتے تھے۔ تاہم وہ آدمی ہی تھے، اور مکہ بادیہ نہیں ایک شہر تھا، مانا کہ اس میں مدرسہ نہ تھا، کالج نہ تھا، یونیورسٹی نہ تھی، سوسائٹی نہ تھی، کلب نہ تھا، لان نہ تھا، صنعتی کارخانے نہ تھے، علمی معبد، کوئی باضابطہ سیاسی ادارہ نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ شہر تھا۔ اس میں شہریت کے کچھ لوازم تھے۔ ایک معبد تھا جس کی زیارت کے لیے اطراف و اکناف کے مسافر وہاں آتے تھے۔ شمالی و جنوبی کاروانی راستوں کی شاہراہ پر وہ واقع تھا۔ ایام طفولیت اور شغل گلہ بانی، شک کی اس ٹٹی کو بھی توڑنے کے لیے غالباً یہ غیبی سامان تھا کہ جب تک ان سے جدا آپ کچھ لے سکتے تھے، اس عمر تک خانگی حالات کی مجبوریوں نے شہر اور شہریت سے جدا کر کے آپ کو جنگل پہنچا دیا۔ بجائے آدمیوں کے چراگاہ کے چرندے آپ کے ساتھی ٹھہرائے گئے۔ مشغلہ تجارت میں مشغول ہونے سے پہلے تقریباً 22-23 سال کی عمر تک آپ کے اوقات کا یہی نظام تھا کہ صبح ہوئی گھر سے بکریوں کے مندوں، اونٹوں کے گلوں کو ساتھ لیے بہت دور صحرا میں چلے جاتے۔ شام ہوئی سب کے گھروں کے مویشی پہنچا دیے گئے۔ گھر پہنچے، جو کچھ دیا گیا کھا لیا، اور تھکے ہوئے گلہ بانوں کی طرح بنی نوع انسان کا یہ سب سے بڑا گلہ بان سو جاتا تھا۔ شہر میں کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، کون جاتا ہے، شاید ہی اس کی خبر کبھی ملتی ہو۔ اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ گلہ بانی کی اس پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ، جیسا کہ عمر کا تقاضا ہے، کسی بارات کے تماشا دیکھنے کا خیال پیدا ہوا۔ شاید اس شوق میں چراگاہ سے سویرے واپس آ گئے۔ شام ہوئی، ضروریات سے فارغ ہو کر صاحب تقریب کے مکان پر پہنچے۔ بارات کی دھوم دھام ابھی شروع بھی نہیں ہوئی کہ چراگاہ تک تگ و دو کی مان نے تھپکیاں دے کر سلا دیا۔ آنکھ کھولی تو تماشے ختم ہو چکے تھے، اور مشرق کا رقاص افق عالم پر ناچتا ہوا اپنا تماشا پیش کر رہا تھا۔ دھوپ نکل چکی تھی۔ یہ حال تو اس وقت کا ہے جب اپنی قوم سے آپ کچھ لے سکتے تھے، لیکن جب قدرت نے اس کو، جس کے دماغ نے، جس کے قلب نے، جس کی عقل نے، جس کی طبیعت نے محسوس قوتوں میں سے کسی سے قطعاً کچھ نہیں لیا تھا، اسی کو ساری دنیا میں ان سب چیزوں کو بانٹنے پر مامور کیا، جو آج تک کسی کو کسی سے نہ ملا تھا اور نہ آئندہ مل سکتا ہے۔ جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا، میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں پر تم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ فار کلیت احمد آئے گا تو سچائی کی ساری راہیں بتا دے گا۔ یوحنا باب 13-16۔ ظاہر ہے کہ فرض کے اس منصب پر قیام کے بعد اس کی قوم کا اس کے ساتھ جو سلوک شروع ہوا، ایسی صورت میں ان سے اس کو کیا مل سکتا تھا، جب وہ اس کی ہر چیز بلکہ جان تک چھیننے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے تھے۔ پھر جس کو اپنی قوم سے کچھ نہیں ملا، نہ علم ملا، نہ عمل ملا، کہ اس سے تو وہ خود کورے تھے، لیکن اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے ان میں سے جو قومی حمیت اور خاندانی غیرت کا جاہلانہ جوش تھا، دیکھو تو وہ اس سے بھی محروم کیا گیا۔ لیکن کیا اس نے علی رؤوس الاشہاد خود اپنی ہستی کی شہادت سے یہ ثابت کر کے نہیں دکھایا کہ نہ اس کو ملتا ہے جسے قوم چاہے، اور نہ اسی کو ملتا ہے جو قوم سے چاہے، بلکہ جس کا سب کچھ چاہا ہوا ہے، جس کسی کو بھی جو ملتا ہے اسی کے چاہنے سے ملتا ہے؟ کون شک کر سکتا ہے کہ اس دعویٰ کی سب سے بڑی دلیل وہ خود تھا، اس کی زندگی تھی۔ حجر اسود کا جھگڑا مگر بائیں ہمہ قوم سے اس وقت تک جدا رہتا تھا جب تک ان کے احسان کا موقع ہوتا، لیکن اسی کے ساتھ یہ عجیب بات ہے کہ جو ہی قوم پر احسان کرنے کی کوئی گھڑی آئی، لوگوں نے اس کو اس کی قوم میں ملا ہوا اور کھڑا ہوا پایا۔ حجر اسود کا فتنہ قریب تھا کہ قریش اپنے امن و عافیت کے آبگینہ کو چکنا چور کریں، لیکن دیکھو، بیابان میں انسانوں سے جدا ہو کر چوپایوں کے ساتھ رہنے والا آتا ہے، اور جو درندوں کے مانند، ٹھیک درندوں کی مانند ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچنے والے تھے، ان پھٹنے والوں کو
کتنی آسانی سے جوڑ دیتا ہے۔ آڑے وقت کے یہی تجربات تھے جس نے باوجود الگ تھلگ رہنے کے اس قوم جیسے سنگین دلوں پر اس کے امین و صادق ہونے کا نقش کندہ کر دیا تھا، تاکہ کہنے والوں کی وہ بات پوری ہو جو صدیوں پہلے کہی گئی تھی۔ وہ امین و صادق کہلاتا ہے اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے ماں سوا کوئی نہیں جانتا۔ مکاشفہ یوحنا باب 11 سے 19۔ یوں ہی وہ اپنی زندگی کی مختلف منزلوں میں پدری قوت، مادری قوت، خاندانی قوت، وطنی قوت، قومی قوت، ہر ایک کو بڑے زور سے توڑتا پھوڑتا جھٹلاتا ہوا مسلسل چلا آیا، مگر اب جو دعویٰ سے پہلے اس کی دلیلوں کی تعمیر میں ردوں پر ردیں جماتا چلا آ رہا تھا، لیکن ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سب کو حیرت تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ نکاح۔ تم دیکھ چکے ہو کہ اتنی عمر میں دنیا کے نوجوان کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا تھا، اور جس کو انسان سے زیادہ حیوانوں میں رہنا پڑا، محسوس و مرئی قوتوں کے اسیروں کی نگاہیں آخر اس میں کیا پا سکتی تھیں جس کی وہ قیمت لگاتے۔ یہ سچ ہے کہ اس کا خاندان عالی اور بلا مبالغہ اتنا عالی تھا، ایسی بزرگی و شرافت بنی آدم کے کسی گھرانے کو میسر نہ آئی۔ اس وقت ہی نہیں بلکہ اس وقت بھی زمین کی آبادی کا تقریباً 2 ثلث حصہ اسی دودمان عالی کے نفوس قدسیہ کی حلقہ بگوشی پر ناز کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ کون نہیں جانتا کہ دنیا کے سارے یہودی و نصرانی اپنی ساری بزرگیوں اور شرافتوں کو اسی کے جد اکبر ابراہیم علیہ السلام پر ختم کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بچوں میں بھی جو بچہ کسی معمولی عراقی عورت کے بطن سے نہیں بلکہ شہنشاہ مصر کی صاحبزادی سے پیدا ہوا تھا، اور جو ابراہیم و ہاجرہ دونوں کے دکھ کی آواز کا لاہوتی جواب تھا، جس کا نام بنی اسماعیل اللہ کا سنا ہوا تھا، وہی جس کو کعبہ کے رب نے قبول کیا اور جس کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی امامت کا منصب جلیل عطا ہوا ہے، اور اس آنے والے کا دادا تھا جو دنیا میں بڑی شان سے آ رہا تھا۔ خاندان کی اس عالمگیر برتری کے سوا خود عرب کے جزیرہ نما میں قریش والوں سے نسباً اونچا تھا، اور قریشیوں میں بھی قصا و ہاشم کے گھرانے کو سب کے سامنے اپنی بے نظیر خدمات کے صلے میں عزت و کرامت کا جو مقام حاصل ہوا تھا، عرب میں کون تھا جو اس کی برابری کر سکتا تھا؟ کندھا ملانے کی کوششیں ضرور جاری تھیں، لیکن ان کے دوش کی بلندیوں تک اس وقت تک کسی کا دوش پہنچا تھا؟ یہ سب کچھ تھا، لیکن نقد پرستوں کے جس گروہ سے اس وقت سابقہ تھا، ان کی کوتاہ نگاہوں اور تنگ ظرفوں کے آگے ماضی کی اس ادھار عظمت کی کیا قیمت تھی؟ جس بچے کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں، سرپرستوں میں الجھا اگر کسی ایک آدھ چچا کا نام لیا جاتا ہے، وہ بھی اپنی معاشی بدحالیوں میں الجھا ہوا ہے۔ ڈگریوں کا تو خیر وہ زمانہ نہ تھا، لیکن سرمایہ اور صلاحیتوں کا سوال تو ہر زمانے میں رہا ہے، اس وقت بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی بیابانوں میں بکریوں کی رکھوالی اور اونٹوں کی شبانی میں صرف چند کرارید پر گزاری تھی، اس کی طرف یہ نگاہیں کس طرح اٹھتیں جن میں مادیت و محسوسات کے سوا کسی اور چیز کی گنجائش نہ تھی؟ وہی جو کسی کو نادیدہ حسن ظن یا گمان پر دیدہ کے یقین کو کسی طرح قربان کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے اگر اس میں صداقت و امانت کی کرنیں پائی بھی تھیں، تو کیا وہ اس میں صداقت اور اس امانت پر دولت و ثروت کی خواہش کو ذبح کرنے کی سکت رکھتے تھے؟ جاہل غریب بت پرستوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے جب خدا پرستی صداقت شعری کے تعلیم یافتہ مدعیوں کو بھی ہم اپنے سامنے اس حال میں پا رہے ہیں، جس میں شاید عرب کے یہ اجڑ گنوار بھی غالباً مبتلا نہ تھے، مگر وہی عرب جس کی دلیل ہمیشہ دعویٰ کے آگے آگے چلی آ رہی تھی، یہاں بھی اچانک وہی دلیل ایک عجیب شان میں دفعتاً چہرہ پرداز ہوئی۔ غریب حجاز کا سب سے بڑا امیر شہر مکہ تھا، اور مکہ کے تمام امیروں کے پاس مجموعی طور پر جو کچھ تھا، انفرادی طور پر اسی قدر دولت کی مالکہ اس شہر کی وہ بزرگ بیوی تھیں جن کا اسم گرامی طاہرہ اور خدیجۃ الکبریٰ
رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ گویا اس حساب سے صرف مکہ کی نہیں بلکہ سارے حجاز کی سب سے بڑی دولت مند خاتون آپ تھیں۔ قدرت کی یہ عجیب کار فرمائی تھی کہ چند پیسوں کے لیے جس کو دن بھر ببولوں کے کانٹوں اور اسخر کے گھاسوں کی تلاش میں جنگل جنگل پھرنا پڑتا تھا، اسی کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خدیجہ کے پاس جو کچھ تھا سب دلا کر، جسے لوگوں نے سب سے نیچا خیال کیا تھا، سبوں سے اونچا کر دیا، تاکہ پھر ثابت ہو کہ امیری کے چاہنے والے اور اس کے لیے زمین کے قلابے آسمانوں سے ملانے والے امیر نہیں بنتے، بلکہ امیر وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ لوگوں کی امیری بھی ہے اور غریبی بھی۔ جس دعویٰ کو وہ لے کر ہرا سے بودھ کو آیا، دیکھتے جاؤ کہ کن پیکروں میں اس کی دلیلیں کہاں کہاں سے ابل ابل کر جرید عالم پر ثبت ہو رہی تھیں۔ ایسا دعویٰ کس نے سنا اور ایسی دلیل کس نے دیکھی؟ دعویٰ سنایا گیا اور دلیل دکھائی گئی۔ عالم استدلال و برہان کی قطعاً یہ انوکھی چیز ہے، صلاۃ اللہ علیہ وسلام، اور دیکھو کہ اسی کے ساتھ ایک روشنی ہے جس میں پڑھنے والے چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ آئندہ جو جنبش ہوئی وہ اس سے نہیں ہوئی کہ افلاس نے کسی کو مضطرب کیا ہے، ناداری سے کوئی تڑپا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔